بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ تو کیسے ہیں میرے پیارے بھائی بہن؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنے اپنے گھروں میں ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے اور جادو جنات سے شیطان کی شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کو آپ بازی پلٹ تشبیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس دعا کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنے زیادہ فضائل ہیں، اور یہ آپ کی بات جو ہے نا منوا ہی کی رہتی ہے۔ تو یہ دعا اتنی زیادہ کارگر ہے، اتنی زیادہ کارگر ہے کہ آپ جب اس دعا کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کا کوئی بھی کام ہو یقیناً ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو فل واچ کریے گا، اس کی بالکل بھی مت کیجیے گا، کیونکہ آج جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کے ویڈیو کو فل واچ کریے گا۔ تو جی میں نے آپ کو بتایا کہ میں آج جو آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ بازی پلٹ تسبیح ہے۔ جی ہاں، اس کو کہتے ہیں بازی پلٹ والی تشبیہ۔ جی ہاں، یہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی لمحے آپ اس کو 101 مرتبہ اگر آپ پڑھ لینا تو یقین مانیں کہ ہر بازی آپ کے حق میں ہوگی، لمحوں میں بازی پلٹ جائے گی اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ بہت ہی مشہور دعا ہے، اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اس کی فضیلت جان لیں۔ دیکھیے، جب ہم کسی چیز کے بارے میں جان لیتے ہیں نا تو اس کو کرنے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ ہم شدت سے، یقین سے، لگن سے اس کو کرتے ہیں۔ تو چلیے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک موٹیویشنل اسٹوری بھی اس میں سنانے والی ہوں، تو اس کو بھی ضرور سنیے گا۔ تو دیکھیے، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس میں بڑا ہوپ ہے۔ جی ہاں، اور اس کا جو مین پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ دعا کے حوالے سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو چپ کے پکارا۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کو چپ کے پکارنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب آپ تنہائی میں جا کر اللہ کو پکارتے ہیں نا تو وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جب ان کی دعا قبول ہوئی نا وہ شاکڈ ہو گئے تھے۔ جی ہاں، تو ہوتا ہے نا، بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، پھر اس کی دعا جب قبول ہو جاتی ہے تو ایک دم سے شاکڈ ہو جاتا ہے، خوشی کے مارے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری تو سن لی۔ تو دعا میرے پیارے بھائی بہنوں کرتے رہنا چاہیے، اسپیشلی ایسی چیزوں کے لیے جیسے اولاد ہے، یا آپ کے مستقبل کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں دعا کرنی چاہیے۔ اب شادی کے حوالے سے میں آپ کو کہوں تو دیکھیے، وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، بہت لوگ کہیں گے کہ کیا ہم زندگی بھر کنوارے بیٹھے رہیں، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی علامات آپ کو دکھا دیتا ہے۔ تو یہ سب سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ دعا جو ہے نا بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، وہ ہمیشہ دعائیں سننے والا ہے، اور وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ تو یہ انسان کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین ہی دے گا، اور بس پیچھے پڑ جانا چاہیے تب تک جب تک اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہ کر لے۔ تو دیکھیے، دعا کے حوالے سے اب میں آپ کو ایک موٹیویشنل اسٹوری بھی سناتی ہوں۔ تو یہ جو ہے نا یہ کووڈ کے ٹائم کی بات ہے۔ تو ایک بھائی بتاتے ہیں کہ ان کی ایک اولاد تھی جو کہ نہیں رہی، تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، ظاہر سی بات ہے اولاد تھی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ مہینوں بعد ایک بیٹی سے نوازا، اور اس کے چند مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا، یعنی 2 سال میں ان کے ایک بیٹا ایک بیٹی۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک، صالحہ اور صحت مند اولاد دے۔ تو دیکھیے، اولاد کے لیے ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ، تاکہ ہماری اولاد جو ہے وہ نیک رہے، صحت مند رہے، اللہ اور رسول کو ماننے والی ہو، اور رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والی ہو۔ تو یہ اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو دیکھیے، جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا ایک بیٹی سے نوازا، عمرے کی سعادت نصیب کی۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں نا، سچے دل سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ ہمیں ضرور دیتا ہے، بہتر سے بہترین دیتا ہے۔ اور دیکھیے، ہمیں اس میں ایک اور بھی بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے نا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب بھی ہم کوئی دعا مانگتے ہیں نا تو اس میں ون ون سچویشن ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 1 of 3 things سچویشن۔ تو دیکھیے، ان 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی چل رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کی زندگی سے وہ پریشانی کو ہٹا دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی صورت میں اسی طرح وہ دعا قبول کر لی جائے اور آپ کو وہ چیز دے دی جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہی آپ کی دعا قبول کرے گا اور نہ ہی اس چیز کو ٹالے گا، بلکہ اس دعا کو رکھ لے گا، اور اس دعا کے بدلے ہمیں آخرت کے دن کچھ
کچھ بہترین دے گا۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کو وہ چیزیں ملیں گی، وہ تحفے ملیں گے وہاں پر جس نے وہ نیکیاں کی بھی نہیں ہوں گی، تو وہ بندہ اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کون سی نیکیاں ہیں، یہ تو میں نے کی بھی نہیں تھی۔ کہتے ہیں انسان کو وہ چیزیں ہیں جب پیش کی جائیں گی تو انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے نیکیاں کی ہی نہیں، یہ مجھے کیسے مل گیا، اور میں نے تو اس کے لیے کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں تمہاری جو میں نے قبول نہیں کی تھی اور یہ انہی کے بدلے میں ہیں۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ جو فلاں فلاں تمہاری دعا تھی، وہ جو میں نے قبول نہیں کی تھی، اس کا اجر میں تمہیں آج دے رہا ہوں۔ تو انسان اس وقت ہوپ کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا ہی نہ قبول ہوئی ہوتی، کیونکہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا۔ آپ کو اگر پتہ چل جائے نا کہ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی ان کا کتنا اجر ہوگا، کتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، تو ہم یقین مانیں کہ دعائیں کرتے ہی رہیں اور کبھی ہوپلیس نہ ہوں۔ تو ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اور ہوپلیس نہیں ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو اگر یہ پتہ چل جائے نا انسان کو کہ دعا تو ہماری قبول ہوگی ہی ہوگی، اس کا اجر کتنا ہوگا، تو یقین مانے کہ وہ کبھی مایوس ہوگا ہی نہیں اور دعا مانگنے میں اور زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ قبول ہونے کی نوعیت کیا ہے، بس ان تین میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی۔ اور دیکھیں جب ہم دعا مانگتے ہیں نا اور وہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے تو یہ سب سے ہلکا درجہ ہے، یعنی سب سے نچلا درجہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو دیکھیں جب انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے اور کوئی دعا آپ نے مانگی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہ مصیبت آپ سے ہٹا لے گا، تو آپ کیا چاہیں گے؟ وہ دعا قبول ہونا چاہیں گے یا اس مصیبت کو ہٹانا چاہیں گے؟ بے شک اس مصیبت کو ہٹانا چاہیں گے۔ اور دیکھیں تیسری چیز جو ہے وہ آخرت ہے، وہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور جب انسان کہے گا نا کہ کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور اتنا زیادہ اتنا بڑا انعام اس کو وہاں پر ملتا۔ تو دیکھیے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں بیان کی گئی ہے۔ یہ دعا اولاد کی طلب کے لیے کی گئی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ صالحہ اولاد کے لیے دعا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت جاری رہے۔ اور سورہ آل عمران میں یہ دعا کی گئی کہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اور سورہ مریم میں یہ دعا کی گئی کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے، لیکن اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی مرحوم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے خاندان والوں سے خوف زدہ ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا صالحہ بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس دعا سے آپ نے کیا سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی دعا مانگ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس دعا کو دل سے پڑھنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اسے بازی پلٹ والی تشبیہ۔ جی ہاں، یہ 101 مرتبہ آپ پڑھیں، ہر روز پڑھیں، پانچوں نماز کا اہتمام کریں کہ بغیر نماز کے کوئی بھی وظیفہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ آپ کیسا بھی آپ کا ناممکن کام ہو وہ ممکن ہو جائے گا اور بہت جلد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری ہم سب کی ساری جائز حاجتوں مرادوں کو قبولیت عطا فرمائے اور شیطان کی شر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔